السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ ایک صفحہ صدارتی نظام، پھر کہا جا رہا ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ ایک صفحے پر آ گئے ہیں۔ 18ویں ترمیم کا تکرار بھی بہت تیز ہو چکا ہوا ہے، سیاسی پارٹیاں آپس میں گتھم گتھا ہیں، دست و گریباں ہیں، کون ٹھیک کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے، اور 18ویں ترمیم کا مسئلہ کیا ہے، اور صدارتی نظام کس کی خواہش تھی، کس کی خواہش ہے اور کس کی خواہش رہے گی۔ بہت سی چیزیں اب آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کی سیاست وہ کبھی بھی جمہوری نہیں رہی۔ وہ پرویز مشرف کے ریفرنڈم کے چیف پولنگ ایجنٹ کے طور پر انہوں نے جو سیاسی طور پر جس کو کہتے ہیں نا لائم لائٹس میں آنا، تو فوکس ہوئے تھے، مرکز نگاہ تب بنے تھے جب عمران خان کو پرویز مشرف صاحب نے ایڈاپٹ کر لیا تھا بطور پولنگ ایجنٹ، اور پھر نام آنا شروع ہو گیا تھا کہ جی عمران خان سابق کرکٹر وہ وزیر اعظم بنیں گے۔ پرویز مشرف سے 100 سیٹیں عمران خان صاحب نے مانگ لی تھی۔ پرویز مشرف نے کہا تھا کہ مجھے ذرا 8-10 ثابت کر دے تو میں آپ کو 100 سیٹیں بھی دے دوں۔ تو بہرحال تو جمہوری کبھی بھی نہیں تھے، نہ پولیٹیکل جمہوری کریڈنشل عمران خان صاحب کے اندر ہے۔ صدارتی نظام کے لیے وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھاری رہے ہیں۔ 18ویں ترمیم کے خلاف ہمیشہ انہوں نے بات کی ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو عمران خان صاحب اپنی تقریروں میں اشارے کنائیوں میں کیا کرتے تھے، یعنی یہ بات کہنا کہ جی یہ جو ہر 5 سال کے بعد انتخابات ہوتے ہیں یہ مسائل کی جڑ ہے، میں پارلیمنٹ میں کیوں جاؤں، پارلیمنٹ میں جاتا ہوں تو یہ میرے خلاف تقریریں کرتے ہیں، اور یہ جو ایم این ایز ایم پی ایز یہ بلیک میل کرتے ہیں، یہ بلیک میلر ہیں، ان کے ووٹ کے ذریعے وزیر اعظم کیوں بنوں، میں تو ون مین شو بننا چاہتا ہوں کہ جی وہ صدارتی نظام کی وہ باتیں کرتے تھے، اور یہی سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ کی جو نرسری ہے اس میں سکھایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان جمہوری نظام کے لیے نہیں بنا۔ اب عمران خان صاحب کے ساتھیوں نے وہ راز فاش کرنا شروع کر دیے ہیں جو سب کو پتہ تھے، لیکن ان کی زبان سے کبھی سامنے نہیں آئے تھے۔ ایک وہ ہیں جو یہ راز فاش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کیا چاہتے تھے، اور ایک وہ ہیں جو اب بھی لوگوں کو سراب کے پیچھے یا لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ۔ دیگر لوگوں کو فرق نہیں پڑتا کہ عمران خان صاحب کا ایک صفحہ رہا ہے یا نہیں رہا۔ مخالفین تو اب عمران خان صاحب کی طرف اس طرح وہ ہوتا ہے نا کہ جیسے کوئی خوف خطرہ، وہ تو مخالفین کو اس طرح نہیں رہا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کو اپنے لوگوں کو جوڑے رکھنے کے لیے ان کو ڈگڈگی بجانی پڑتی ہے۔ وہ تماشبین ہے بیسیکلی عمران خان صاحب، اور میں جب وہ وزیر اعظم تھے تب بھی کہتا تھا کہ مدار پناہ کرتے ہیں وہ تھوڑی دیر کے بعد کہتے کہ جی ابھی کبوتر نکالتا ہوں، ابھی سانپ نکالتا ہوں، اور میلہ پورا ہو جاتا تھا، لوگ بیچارے کھڑے کھڑے تھک ہار جاتے تھے، اور اینڈ پر اپنی پٹاری عمران خان صاحب بند کرتے اور گھر جا کر سو جاتے مداری کی طرح کہ جی آخری گیم میں کروں گا، آخری بال میری ہوگی۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا کپتان کون سی چال چلنے والا ہے۔ آپ کے کپتان کے سامنے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حکومت گئی، پارٹی گئی، سیاست گئی، اور ابھی بھی وہی چالیں۔ تو بہرحال پرویز خٹک گو کہ آج کل عمران خان کے باغی ہیں، عمران خان صاحب سے وہ ان کی پارٹی چھوڑ چکے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی پارٹی بنا لی ہے، اپنا پیپلز پارٹی کے ساتھ منحرف ہونے والے ارکان کی طرح، جو مشرف کے دور میں پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ جماعت کے طور پر جیت کر آ گئی تھی، تو پہلے جھٹکے میں 21 ارکان توڑے تھے پرویز مشرف نے، اور انہوں نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر کے فیصل صالح حیات، وہ ڈاکٹر شیر افغن، وہ اپنا راؤ سکندر اقبال، اور یہ نوروز شکور، اور کافی سارے، تو انہوں نے پریس کانفرنس کر دی تھی پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز بنانے کی۔ تو پرویز خٹک صاحب بھی اسی طرح، انہوں نے بھی تحریک انصاف پارلیمنٹیرین بنا لی۔ اب یہ تحریک انصاف پارلیمنٹیرین بنانے والے پرویز خٹک کی زبان پر ہم اعتبار نہ کرتے کہ یار یہ تو عمران خان کے خلاف اب ہر وہ کام کی گواہی دیں گے جو عمران خان نے نہیں بھی کیا ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم خود رپورٹ کرتے رہے ہیں، جن کے ہم خود گواہ ہیں کہ اصل پروجیکٹ عمران خان تھا کیا۔ اصل پروجیکٹ عمران خان یہ تھا کہ جناب ایک وقت کے بعد آرمی چیف بنیں گے، وزیر اعظم عمران خان بن گئے، ایک وقت کے بعد آرمی چیف بنیں گے فیض حمید، چیف جسٹس کو ایکسٹینشن ملے گی، فیض حمید کو ایکسٹینشن ملے گی،
ایک ایسا انتخاب کروایا جائے گا اس کے بعد اسمبلیاں توڑ کر، جس میں عمران خان صاحب کو 2/3 سے تو کیا مطلب 100% دی جائے گی میجورٹی، اور اس کے بعد ایک ریفرینڈم کروا کے آئین تبدیل کیا جائے گا، اور آئین تبدیل کر کے پاکستان کو ون مین شو اتھارٹیرین رجیم کی طرف دھکیلا جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب سعودیہ گئے، وہاں کہا کہ مجھے یہاں پاکستان میں سعودی عرب جیسا نظام چاہیے۔ منتخب ہوئے آئین پاکستان کے تحت عوامی ووٹ سے اور عوامی نمائندوں کے ووٹ سے، پارلیمنٹ کے ذریعے، قومی اسمبلی کے ذریعے بات کر رہے ہیں بادشاہت کا نظام چاہیے پاکستان میں مجھے۔ چائنا گئے تو کہتے مجھے چین جیسا نظام چاہیے، ایران گئے تو کہا مجھے ایران جیسا نظام چاہیے۔ برطانیہ گئے نہیں، برطانیہ جاتے تو یہ نہ کہتے عمران خان صاحب کہ مجھے پاکستان میں برطانیہ جیسا نظام چاہیے، کیونکہ پاکستان میں وہی نظام ہے۔ تو جس ملک میں اتھارٹیرین یا ایک فرد واحد کی حکومت، عمران خان اس ملک سے متاثر ہوئے۔ جہاں الیکشن نہیں ہوتے، جہاں ون پارٹی رول ہوتا ہے، جس طرح چائنا میں ہے، جس طرح ایران میں ہے، اس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں۔ تو لہذا پرویز خٹک اگر یہ بات کر رہے ہیں تو ان کی بات کو تو ہم جھٹلا بھی سکتے تھے کہ یار جھوٹ بول رہے ہیں بھائی، یہ تو کل تک عمران خان کے ساتھی تھے، آج بڑے مصطفیٰ کمال پاشا کی طرح الطاف حسین کے اوپر الزام لگا رہے ہیں جس طرح انہوں نے کیا تھا۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ چیزیں عمران خان صاحب کہتے رہے۔ تو پرویز خٹک صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے اور جیو نیوز کو، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ صدارتی نظام چاہتے تھے، وہ انتخابات کے حامی نہیں تھے۔ یہ بات 100% درست ہے۔ ایک وزیر اعظم اگر اپنے انٹرویو میں یہ کہے کہ ہر 5 سال کے بعد ہونے والے انتخابات مسائل کی جڑ ہیں، تو سوچیں نا وہ کتنے ایک ڈیموکریٹ ہوں گے، کتنے ایک جمہوری ہوں گے وہ والے وزیر اعظم۔ یہ تو ہے ان کا ماضی۔ اب جیل میں پڑے ہوئے ہیں تو وہ آئین بھی کو بھی یاد کر رہے ہیں، جمہوریت کو بھی یاد کر رہے ہیں۔ اپنے دور میں وہ کہتے تھے، انہوں نے کیا کیا تھا حکومت میں آتے ہی، پارلیمنٹ کی جو کمیٹیز ہوتی ہیں، جن کمیٹیوں کے ذریعے پارلیمنٹ کا فنکشن چلتا ہے، اس کے بغیر وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ معذور ہو جاتی ہے۔ اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں مختلف، جو قانون سازی کے لیے جو بلز جاتے ہیں وہ، یا جو بھی فیصلے پارلیمنٹ نے کرنے ہوتے، پہلے ان کمیٹیز کی طرف جاتا ہے، وہ ماہرانہ اس کے اوپر اپنا نظر دوڑاتی ہیں کمیٹیاں، اور اس کے بعد وہ چیزیں آتی ہیں پارلیمنٹ میں۔ ان کمیٹیوں کو عمران خان صاحب نے معطل کر دیا تھا، غیر فعال بنا دیا تھا۔ کس بنیاد پر؟ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں جی، ہم یہ اتنے اخراجات نہیں اٹھا سکتے کہ جی کراچی سے اٹھ کر سینیٹر اور ایم این اے آ رہے، پشاور سے اٹھ کر آ رہے، لاہور سے اٹھ کر آ رہے، اور ہم ان کو ٹی اے ڈی اے دیں، وہ نہیں دے سکتے جی، پیسے نہیں ہمارے پاس۔ یہ حال کر دیا تھا۔ اب وہ آئین چیف جسٹس کو خط بھی لکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو انکشاف پرویز خٹک صاحب نے کیا ہے، یہ اس میں کوئی بھی غلط بات نہیں ہے، وہ عمران خان صاحب اس طرح کے تھے۔ اچھا، اب دوسری چیز جو ہے، ان دنوں میں وہ آتا ہوں ایک صفحے پر بھی میں آتا ہوں۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے ان دنوں 18ویں ترمیم کی تکرار۔ نصرت جاوید صاحب، انہوں نے یہ خبر اپنے ٹی وی پروگرامز کے ذریعے بریک کی تھی، اور وہ یوٹیوب پر بھی ان کا ایک پروگرام چلتا ہے اس میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی جو پروجیکٹ عمران خان تھا، جس کا بیسک عمران خان کو لایا ہی 18ویں ترمیم ختم کرنے کے لیے تھا، اور 18ویں ترمیم کے خاتمے کا مطلب ہے کہ صدارتی نظام کی طرز کا حکومت بن گئی، بااختیار صدر ہوں گے اور وزیر اعظم ایویں کٹھ پتلی سے ہوں گے جس طرح ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان کے ذریعے تو ممکن نہیں ہو سکا، اب نواز شریف کو لانے کا مطلب جو ہے نا، وہ مقصد اصل جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا، وہ نواز شریف کے ذریعے 18ویں ترمیم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ نواز شریف کے ذریعے NFC ایوارڈ میں سے صوبوں کا حصہ کم کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ڈان اخبار نے رپورٹ کیا، خبر دی کہ جی مسلم لیگ نون نے تو تجاویز منگوا لی ہے۔ مسلم لیگ نون نے تردید کی کہ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ صوبوں کے اختیارات جو ہیں وہ ضلعوں کو منتقل ہونے چاہیے، مالی اختیارات بھی اور انتظامی اختیارات بھی، مطلب جو بلدیاتی سسٹم ہے اس کو اسٹرانگ ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، میں نے اس کی تعریف بھی کی تھی۔ اب اس کے لیے آئینی ترمیمیں 3 وہ چاہ رہے تھے۔ اب وہ 3 آئینی ترمیمیں یہ ہیں کہ جو صوبوں کو وسائل جاتے ہیں وہ صوبوں سے
پھر اسی طرح ایک فارمولے کے تحت ضلعوں کو جائے، پھر ضلعی انتخابات، بلدیاتی انتخابات جو ہے وہ آئین میں لکھ دیا جائے کہ بلدیاتی انتخابات کے بغیر قومی انتخابات ممکن نہیں ہوں گے، تاکہ اس کے ساتھ نفی کر دیا جائے، اور پھر ضلعی حکومتوں کو بااختیار کیا جائے ان کے اختیارات۔ تو یہ بہت اچھی چیز ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اچھا، جب مسلم لیگ نون کے متعلق جب یہ الزام تھا کہ وہ ترمیم چاہتے ہیں تو انہوں نے اس کی تردید کر لی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہر جلسے میں جا کر یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ 18ویں ترمیم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، 18ویں ترمیم ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سندھ کے، پنجاب کے پی کے بلوچستان کے وسائل جو ہیں وہ چھین کر وہ اسلام آباد میں بیٹھے بابو کے حوالے کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 17 وزارتیں ابھی بھی وفاق میں ہیں جو صوبوں کو منتقل ہو چکی ہیں، وہ بلا وجہ وفاق میں پڑی ہوئی ہیں، اور ان کے اوپر 100 ارب روپے اضافی خرچ ہوتا ہے جو فضول خرچی ہے، وہ ختم ہونی چاہیے وزارتیں، بلاول بھٹو کہتے ہیں۔ اب مسلم لیگ نون نے کافی دنوں کے بعد لب کشائی کی۔ کل ہی وہ جو ہے احسن اقبال صاحب اور رانا ثناءاللہ صاحب، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم 18ویں ترمیم کو ختم نہیں کرنا چاہتے، ہم 18ویں ترمیم میں جو صوبوں کو اختیارات دیے گئے ہیں وہ واپس نہیں لینا چاہتے، ہم وہ اختیارات مزید آگے لے جا کر 18ویں ترمیم کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں، یعنی جو اختیارات صوبوں کے تک چلے گئے مرکز سے، ان کو اب ضلعوں تک منتقل کرنا۔ بالکل ٹھیک بات، صحیح بات ہے۔ یہ متحدہ قومی موومنٹ کی بنیادی شرط تھی جو میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ یہ شرط متحدہ قومی موومنٹ کی ہے، اس کے بغیر وہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ تو بیسیکلی وہ پیپلز پارٹی کی تردید سے زیادہ مسلم لیگ نون نے متحدہ قومی موومنٹ کو بتایا کہ ہم آپ کی اس شرط کے ساتھ ہیں۔ اب فیصل کریم کنڈی صاحب کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے اپنا ترجمان سیکرٹری اطلاعات کہ جی مسلم لیگ نون کے اطراف سے بلی تھیلے سے باہر نکل آئی ہے۔ 18ویں آئینی ترمیم کو ادھوری کہنے کا مطلب 18ویں آئینی ترمیم ختم کرنا ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ادھوری ہے، مکمل کریں گے، احسن اقبال نے کہا تھا۔ اب 18ویں ترمیم کے ذریعے اگر وہ اس میں مزید ترمیمیں کر کے اس کو ظاہر اگر صوبوں سے اختیارات نچلی سطح تک جاتے تو اچھی چیز ہے، لیکن اگر وہ جو پروجیکٹ عمران خان تھا، اور نصرت جاوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ پروجیکٹ نواز شریف بھی وہی ہے کہ ملک میں وہ جو اسٹرانگ پارلیمانی نظام ہے وہ نہیں چلنا، ایوان صدر کو دوبارہ مضبوط کرنا ہے، صوبوں کو کمزور کر کے سارے کے سارے اختیارات مرکز کو واپس کرنے ہیں، تو پھر اگر یہ معاملہ ہے تو یہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ اب اسی پہ تکرار چل رہی ہے، اس پہ کون ٹھیک کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مسلم لیگ نون کے اپنے جو مزاج ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر فیصلے کرنے والا مزاج بدقسمتی سے مسلم لیگ نون کا بھی نہیں رہا۔ لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جب 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبوں کے اختیارات جو ہے صوبوں کے پاس وہ ضلعوں تک منتقل کریں گے، عوام تک منتقل کریں گے، تو بہت اچھی چیز ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اچھا جی، اب جو لوگوں کو بہلانے پھسلانے ورغلانے کی جو سیاست ہے عمران خان صاحب کی، ڈاچی ہنے لے توڑی ہنے تیرا، بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ، عمران خان صاحب تو کرتے ہی رہتے تھے۔ اب باہر بیٹھے ہوئے زلفی بخاری صاحب کہتے ہیں کہ جی پاک فوج اور عمران خان ایک پیج پر ہیں آج بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے، ہم نے اس کو انٹرویو دیا تھا تو اس میں باقی کافی ساری باتیں ہیں، لیکن یہ والی بات کمال ہے کہ پاک فوج اور ہم ایک صفحے پر ہیں۔ ہاں، 18ویں ترمیم کا خاتمہ، صدارتی نظام، کمزور جمہوری سسٹم، کمزور پارلیمنٹ، یہ والے مدعے پر، یہ والے معاملے پر تو فوج جو اس وقت کی فوج تھی، آج کی فوج کی میں بات نہیں کر رہا، راحیل شریف تھے یا قمر جاوید باجوہ تھے یا فیض حمید تھے یا جنرل پاشا تھے، ان کے دور میں تو یہ ایک صفحہ تھا کہ اڑا کے ختم کر دو 18ویں ترمیم، دوبارہ پاکستان کے اوپر صدارتی نظام نافذ کرو، جو صدر کا اختیار تھا اسمبلی توڑنے والا، حکومت برطرف کرنے والا، وہ بحال کراؤ۔ یہ کیا سارے پیسے صوبے لے کر جاتے، مرکز کے پاس کچھ نہیں ہوتا، صوبوں سے واپس لو، اس کے بغیر ملک نہیں چل سکتا، یہ کہا جاتا تھا نا۔ اس معاملے پر تو ایک صفحہ تھا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ نصرت جاوید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ بات نواز شریف صاحب بھی کرنے کو تیار ہیں، تو پھر وہ تو ایک صفحہ نہیں نہ ہوگا۔ پھر عمران خان صاحب صرف اور صرف اس طرح کی باتیں اپنے لوگوں کے ذریعے کروا کے، اپنے رہنماؤں کے ذریعے کروا کے اپنے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ان کو بہلا پھسلا رہے ہیں، تاکہ وہ تاثر دیا جاتا ہے نا بار بار کہ جی عمران خان سے ایک بڑی امپورٹنٹ ملاقات ہوگی، بڑی شخصیت نے ملاقات کر لی، تاکہ اس تاثر کو اسٹرانگ کیا جا سکے۔ ایسا نہیں ہے، اس وقت صفحہ ایک نہیں ہے۔
صفحہ تو کب کا پھٹ چکا، اور پھٹے ہوئے صفحے کے پرزے تک کہیں نہیں مل رہے، ایک ہونا تو دور کی بات۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔